قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں، پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں۔ انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں سے ہرگز نہ تھا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان گھر والوں میں سے نہ تھا جن کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نجات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ نجات کے لیے صرف نسبی قرابت کا اعتبار نہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ نجات کے لیے صرف نسبی قرابت کا اعتبار نہیں بلکہ اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ جیسے کنعان کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی قرابت تو بدرجہ اولا حاصل تھی، لیکن چونکہ دینی قرابت یعنی ایمان حاصل نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے قرابت کی نفی فرما دی۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے بارے میں کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو سوال کیا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے حق میں شفاعت قبول فرماتا ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کرنا درست نہیں۔ تنبیہ، یاد رہے کہ سوال سے منصب نبوت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے اظہار اسلام کی وجہ سے اسے مسلمان سمجھتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر پر ہی حکم لگاتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے بارے میں کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے عمل اچھے نہ تھے، وہ شرک کرتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتا تھا۔ دوسرا قول راجح ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں، یعنی جس بات کے درست یا غلط ہونے کا آپ کو علم نہیں، اس بات کا مجھ سے سوال نہ کرو۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو نہیں جانتے۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے اس کلام میں نرمی و شفقت کا اظہار ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے آپ کی شان کے لائق یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اسی کی نجات کا مطالبہ اور شفاعت فرمائیں جس کے بارے میں نجات کی امید ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی یا نہیں، تو ان کی نجات کے بارے میں آپ کا سوال کرنا آپ کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ ترجمہ، عرض کی اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قال رب انی اعوذ بک، عرض کی اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہوئی تو آپ نے عرض کی اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ اسے حاصل کرنا حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام رضا بالقضاء پر فائز ہونے کا بڑا پیارا اظہار ہے کہ سگا بیٹا نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوا اور وعدہ الہی کے پیش نظر دعا فرمائی، لیکن حقیقت حال معلوم ہونے اور اللہ تعالیٰ کے تنبیہ فرمانے سے فوراً عاجزی کے ساتھ اپنی مغفرت اور رحم الہی کی دعا مانگنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ عز و جل، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں بھی تیری قضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے
اس چیز کا مطالبہ کر کے جس کے بارے میں وہ جانتے نہ تھے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ان کا بیٹا بھی جو ان کے گھر والوں میں ہے اس لیے بھی ان نجات پانے والوں میں شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی تربیت فرمائی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے فعل پر دل میں ندامت محسوس ہوئی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کا سوال کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا درخت سے کھانے والا معاملہ، اور یہ گناہ نہیں بلکہ ان کا تعلق حسنات الابراری سیئات المقربین، نیکوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں میں سے ہیں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ ترجمہ فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قیل فرمایا گیا اس آیت میں مذکور سلامتی میں قیامت تک آنے والا ہر مومن مرد اور عورت داخل ہے، اور برکتوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے کہ بکثرت انبیاء علیہ السلام اور ائمہ دین رحمت اللہ تعالی علیہم آپ کی نسل پاک سے ہوئے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ یہ برکات جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اس کے متعلق حضرت محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان جماعتوں میں قیامت تک ہونے والا ہر ایک مومن داخل ہے۔ وَأُمَمٌ اور کچھ جماعتیں، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے کافر گروہ مراد ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقررہ مدتوں تک فراخی عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس میں قیامت تک آنے والا ہر کافر مرد اور کافرہ عورت داخل ہے۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ ترجمہ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، تو تم صبر کرو، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے جس واقعے کی ہم نے آپ کو خبر دی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ پر قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان غیبی خبروں کو تفصیل سے نہیں جانتی تھی، لہٰذا اے حبیب علیہ السلام جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کیا، اسی طرح آپ بھی اپنی قوم کے مشرکین کی اذیتوں پر صبر کریں، بے شک اچھا انجام یعنی دشمنوں کے خلاف مدد، فتح اور اخروی سعادتوں کے حصول کے ذریعے کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ ترجمہ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ اس صورت میں بیان کیے گئے واقعات میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا۔ اس سے مراد دینی بھائی نہیں بلکہ نسب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے۔
کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے تھا. یہ عرب کا قبیلہ تھا اور یمن کے قریب ان کی رہائش تھی. قال فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور عبادت کرنے میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو تمہارے معبود ہرگز نہیں، کیونکہ یہ تو پتھر کے ہیں اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ اللہ عز و جل کے شریک ہیں اور تم ان شریکوں کی عبادت کرتے ہو. نوٹ: حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد سے متعلق بعض تفصیلات سورہ اعراف آیت نمبر 65 تا 72 میں گزر چکی ہیں. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. ترجمہ: اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یا قوم، اے میری قوم، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے احکامات کی تبلیغ کرنے سے میرا مقصد یہ نہیں کہ تم میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے مال وغیرہ کوئی اجرت دو. میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ جو محض بے غرض نصیحت کرتا ہے وہ یقیناً خیر خواہ اور سچا ہے. تبلیغ کے کام کسی لالچ کے بغیر کیے جائیں. یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی لالچ کے بغیر دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اور باقاعدہ اس کا اظہار بھی فرمایا کہ تبلیغ سے ان کا مقصد مال یا کوئی منصب حاصل کرنا نہیں، بلکہ وہ صرف اپنے رب عز و جل کی رضا اور اس کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کے طلبگار ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ خالص نصیحت وہ ہوتی ہے جو کسی لالچ اور غرض کے بغیر ہو اور اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو. اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی لالچ کے بغیر تبلیغ دین کا فریضہ ادا کریں اور حتی الامکان کسی اجرت کے بغیر تبلیغ کے کام کریں. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. ترجمہ: اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا. جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت و اولاد دے گا. استغفار کی برکت. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ عز و جل مجھے اولاد دے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو. اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا. اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے. جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے فرمایا. دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا یزدکم قوتا الی قوتکم، اللہ تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا. اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا یمددکم باموال وبنین، اللہ مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا قرآنی عمل ہے. قالوا يا هود ما جئت
جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے مذاق اڑاتے ہوئے اور انات کے طور پر یہ جواب دیا کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے جو تمہارے دعوے کی صحت پر دلالت کرتی۔ یہ بات انہوں نے بالکل غلط اور جھوٹ کہی تھی، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جو معجزات دکھائے تھے وہ ان سب سے مکر گئے تھے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کفار اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جبکہ اس کے برعکس بت کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات کی وجہ سے اپنے بتوں کی عبادت کرنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہماری عقل اور ہمارا دل حکم دے گا تو چھوڑیں گے۔ ان کی یہ بات اور مزید ان کا یہ کہنا اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کریں گے بھی ان کے کفر پر اصرار، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب پر دلالت کرتا ہے۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ ترجمہ، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ ہود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ ان نقول، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا بے شک اے ہود تم جو ہماری مخالفت کر رہے ہو اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، اسی وجہ سے ان بتوں نے تم سے انتقام لیتے ہوئے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اب جو کچھ کہتے ہو یہ سب دیوانگی کی باتیں ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جواب دیا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی میری اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ فَكِيدُونِي جَمِيعًا، تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، یعنی تم اور وہ بت جنہیں تم معبود سمجھتے ہو سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی اور تمہاری مکاریوں کی کچھ پرواہ نہیں، اور مجھے تمہاری شوقت و قوت سے کچھ اندیشہ نہیں، کیونکہ جنہیں تم معبود کہتے ہو وہ جمادات اور بے جان ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ان کی کیا حقیقت کہ وہ مجھے دیوانہ کر سکیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست صاحب قوت و شوقت قوم سے، جو آپ علیہ السلام کے خون کی پیاسی اور جان کی دشمن تھی، اس طرح کے کلمات فرمائے اور اصلاً خوف نہ کیا، اور وہ قوم انتہائی عداوت اور دشمنی کے باوجود آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچانے سے عاجز رہی۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ترجمہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے،
یعنی تم اگرچہ ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لو لیکن مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ مجھے اللہ عز و جل پر توکل اور اسی کی حفاظت پر بھروسہ ہے۔ وہ میرا اور تمہارا دونوں کا مالک ہے، کوئی چیز مجھے پہنچ نہیں سکتی جب تک وہ اسے دور کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی مجھ پر قدرت حاصل کر سکتا ہے جب تک اللہ عز و جل کی طرف سے اسے قدرت حاصل نہ ہو۔ پھر اس بات کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا وہ مالک اور اس پر قادر نہ ہو، تو اللہ عز و جل جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف فرماتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ ترجمہ، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو، یعنی جس دین کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اگر تم اس پر ایمان لانے سے اعراض کرو تو جس دین کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں، اور اس میں مجھ سے کوئی کبھی واقع نہیں ہوئی، البتہ اسے قبول نہ کرنے کی بنا پر تم سے خطا سرزد ہوئی ہے۔ اگر تم نے ایمان لانے سے اعراض کیا اور جو احکام میں تمہاری طرف لایا ہوں انہیں قبول نہ کیا تو اللہ عز و جل تمہیں ہلاک کر دے گا، اور تمہاری بجائے ایک دوسری قوم کو تمہارے شہروں اور اموال کا مالک بنا دے گا جو کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے اور اسی کی عبادت کریں گے، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے کیونکہ وہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکے، لہٰذا تمہاری روح گردانی کا جو نقصان ہے وہ تمہیں کو پہنچے گا۔ بے شک میرا رب عز و جل ہر شے پر نگہبان ہے، وہی تمہارے شر سے میری حفاظت فرمائے گا، اور تم میں سے کسی کا قول یا فعل اس سے چھپا ہوا نہیں، اور نہ ہی وہ تمہاری پکڑ سے غافل ہے۔ آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت تک سارے شرعی احکام اپنی حیات شریف میں پہنچا دیتے ہیں، کوئی بات چھپا نہیں رکھتے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی قوم دین کی خدمت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے برباد کر کے دوسری قوم اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ جیسے ابو جہل وغیرہ نے سرکشی کی تو انہیں ہلاک فرما کر مدینہ طیبہ کے انصار سے دین کی خدمت لے لی۔ ہم اس خدائے قادر و قیوم کے حاجت مند ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ترجمہ، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نصیحت حاصل نہ کی تو قادر و قدیر اور سچے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے عذاب کا حکم نافذ ہو گیا۔ جب ان کی ہلاکت اور ان پر عذاب کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو جن کی تعداد 4000 تھی اپنی رحمت کے ساتھ عذاب سے بچا لیا، اور قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ مسلمانوں پر رحمت اس طرح ہے کہ جب عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے محفوظ رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے سخت عذاب سے بھی نجات دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان اور نیک اعمال نجات کا ذریعہ اور سبب ہیں، لیکن در حقیقت نجات صرف اللہ عز و جل کی رحمت سے ملتی ہے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ ترجمہ، اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے۔ وَتِلْكَ عَاد، اور یہ عاد ہیں جب حضرت
ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے خطاب فرمایا. تلکا سے قوم عاد کی قبروں اور آثار کی طرف اشارہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ زمین میں چلو، انہیں دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی آیتوں یعنی ان معجزات کا انکار کیا جو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اور انہوں نے اس کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، کیونکہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی تمام رسولوں کی نافرمانی ہے، اور ان کے جاہلوں نے ہر بڑے سرکش اور ہٹ دھرم سردار کی پیروی کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. ترجمہ: اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. سن لو، ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ لعنت ان کے ساتھ ہے. اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہر بھلائی سے دوری. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے برے انجام کا اصلی سبب بیان فرمایا کہ قوم عاد نے اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر کیا، اس لیے ان کا اتنا برا انجام ہوا. سن لو، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد کے لیے رحمت الہی سے دوری ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. ترجمہ: اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا. فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو. بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اور ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا. اس صورت میں مذکور واقعات میں سے یہ تیسرا واقعہ ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے نسبی بھائی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، جبکہ تمہارے یہ بت عبادت کے لائق ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی کمال قدرت پر دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ معبود وہی ہے جس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین سے پیدا کر کے پھر تمہیں زمین میں بسایا اور زمین کو تم سے آباد کیا. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر شرک سے کنارہ کشی کر کے اسی کی طرف رجوع کرو. بے شک میرا رب عز و جل ایمان والوں کے قریب ہے اور ان کی سننے والا ہے. امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمرکم کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ تمہیں طویل عمریں دیں، حتیٰ کہ ان کی عمریں 300 برس سے لے کر 1000 برس تک ہوئیں. نوٹ: حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود کے واقعے کی بعض تفصیلات سورہ اعراف آیت نمبر 73 تا 79 میں گزر چکی ہیں. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ترجمہ: انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں،
کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے پیغام توحید پیش کیا تو انہوں نے جواب دیا، اے صالح علیہ الصلوۃ والسلام، اس تبلیغ سے پہلے تم تو ہمارے درمیان ایسے تھے کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور ہم امید کرتے تھے کہ تم ہمارے سردار بنو گے، کیونکہ تم کمزوروں کی مدد کرتے اور فقیروں پر سخاوت کرتے تھے۔ لیکن جب تم نے توحید کی دعوت دی اور بتوں کی برائیاں بیان کی تو قوم کی امیدیں تم سے ختم ہو گئی۔ ان لوگوں نے مزید یہ کہا کہ کیا تم ہمیں ان بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ ترجمہ، فرمایا میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے۔ قال یا قوم فرمایا اے میری قوم۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر اور منصب نبوت پر فائز ہوں، اس کے باوجود میں بالفرض تمہاری پیروی کروں اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کروں تو اللہ عز و جل کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس طرح میں نقصان اٹھانے والا اور جو منصب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا میں اسے ضائع کرنے والا ہو جاؤں گا۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر کیا ہو؟ تمہاری بات ماننا خسارے میں پڑنے کے سوا کچھ نہیں۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ ترجمہ، اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً، اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزہ طلب کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پتھر سے بحکم الہی اونٹنی پیدا ہوئی۔ یہ اونٹنی ان کے لیے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر نشانی اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھی۔ اس آیت میں اس اونٹنی کے متعلق احکام ارشاد فرمائے گئے کہ اسے زمین میں چرنے دو اور کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ دنیا ہی میں گرفتار عذاب ہو جاؤ گے اور مہلت نہ پاؤ گے۔ نوٹ، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا بیان سورہ اعراف آیت نمبر 73 میں گزر چکا ہے۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ ترجمہ، تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پچھلی جانب کے اوپر والی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں تو صالح نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ فعقروها، تو انہوں نے اس کے پاؤں کے اوپر ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور بدھ کے دن انہوں نے اس اونٹنی کی ایڑیوں کے اوپر ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن یعنی جمعے تک جو کچھ دنیا کا عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا اور اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن یعنی جمعہ کو سیاہ ہو جائیں گے، پھر ہفتے کے دن عذاب نازل ہوگا۔ یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ فلما جاء
أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ترجمہ: پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. بے شک تمہارا رب بڑی قوت والا غلبے والا ہے. اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے. سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا. خبردار، لعنت ہو سمود پر. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آیا. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا. اس آیت میں قوم سمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان ہے. سورہ اعراف میں ان پر آنے والے عذاب کی کیفیت اس طرح بیان ہوئی کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ترجمہ: تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اور یہاں اس طرح بیان ہوئی کہ اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے پل پڑے رہ گئے. ان دونوں کیفیتوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پہلے ہولناک چیخ کی آواز آئی اور اس کے بعد زلزلہ پیدا ہوا. اس لیے قوم سمود کی ہلاکت کو چیخ اور زلزلہ دونوں میں سے کسی کی بھی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے. یعنی عذاب نازل ہونے کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ گویا وہ کبھی اپنے شہروں میں بسے ہی نہ تھے اور وہ زندہ تھے ہی نہیں. اے لوگو سن لو، قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نشانیوں کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کا یہ انجام ہوا. تو تمہیں چاہیے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو تاکہ تم ان کی طرح کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤ. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. ترجمہ: اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم نے سلام کہا، پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. یہ اس صورت میں مذکور چوتھا واقعہ ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سادہ روح نوجوانوں کی حسین شکلوں میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے. فرشتوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں فرشتوں کو سلام کہا. پھر تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے. اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ 15 روز سے کوئی مہمان نہ آیا تھا. آپ علیہ السلام کو اس کا غم تھا اور جب ان مہمانوں کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا لانے میں جلدی فرمائی. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گائے بکثرت تھی، اس لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت سامنے لایا گیا. گائے کا گوشت سنت ابراہیمی کی نیت سے کھائیں. اس سے معلوم ہوا کہ گائے کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر زیادہ آتا تھا اور آپ علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے. گائے کا گوشت کھانے والے
اگر سنت ابراہیمی ادا کرنے کی نیت کریں تو ثواب پائیں گے۔ آیت وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بہت شاندار ہوتی ہے کہ ان کی بشارتیں پہلے دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، فرشتوں کو رب تعالیٰ نے غیب کا علم بخشا ہے جس سے وہ آئندہ کی خبریں دیتے ہیں۔ نمبر 3، ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ملائکہ اور سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نمبر 4، سنت یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے۔ نوٹ: حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ واقعات اس سورت کے علاوہ سورہ حجر آیت نمبر 51 تا 77 اور سورہ الزاریات آیت نمبر 24 تا 37 میں بھی مذکور ہیں۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ ترجمہ: پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے وحشت ہوئی اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ فلما رأى، پھر جب دیکھا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ بچھڑے کے بھنے ہوئے گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے وحشت ہوئی اور دل میں ان کی طرف سے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف کے آثار دیکھے تو انہوں نے فرمایا آپ نہ ڈریں کیونکہ ہم فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور فرشتے ہونے کی وجہ سے ہم کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے کھانے سے پاک ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ ترجمہ: اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ کہا ہائے تعجب، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وامرأته قائمة، اور ان کی بیوی کھڑی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پس پردہ کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگیں۔ مفسرین نے ان کی ہنسی کے مختلف اسباب بیان کی ہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی ہلاکت کی خوشخبری سن کر ہنسنے لگی۔ نمبر 2، بیٹے کی بشارت سن کر خوشی سے ہنسنے لگی۔ نمبر 3، بڑھاپے میں اولاد پیدا ہونے کا سن کر تعجب کی وجہ سے ہنسنے لگیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری دی، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ اس بشارت کی ضمن میں ایک بشارت یہ بھی تھی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اتنی دراز ہوگی کہ وہ پوتے کو بھی دیکھیں گی۔ قالت یا ویلتا، کہا ہائے تعجب۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عادت کے برخلاف معاملہ ہونے کا سنا تو تعجب کرتے ہوئے کہا کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور میری عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، ان کی عمر 120 سال ہو چکی ہے، اور زیادہ عمر والوں کے ہاں بیٹا پیدا ہونا بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ترجمہ:
فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں والا عزت والا ہے۔ قالوا فرشتوں نے کہا، فرشتوں کے کلام کے معنی یہ ہے کہ اے سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے لیے یہ تعجب کا مقام نہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو معجزات، عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام ہونے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے۔ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں، کیونکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ نیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ گوشت اور روٹی سے کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا کہ لوگوں کو کھانے کے لیے بلا لاؤ۔ میں بلانے گیا تو میرے ساتھ کچھ حضرات آئے اور وہ کھا کر چلے گئے، پھر کچھ حضرات آئے اور وہ بھی کھا کر چلے گئے۔ چنانچہ اسی طرح جنہیں میں بلاتا وہ آتے اور کھا کر چلے جاتے، یہاں تک کہ اب مجھے بلانے کے لیے کوئی نہیں مل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اٹھا کر رکھ دو۔ 3 آدمی اس وقت بھی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف جا کر فرمایا، اے اہل بیت، تم پر سلامتی اور اللہ عز و جل کی رحمت ہو۔ انہوں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلامتی اور اللہ عز و جل کی رحمت ہو۔ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کو کیسا پایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں برکت عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باری باری تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہی فرماتے رہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، اور وہ بھی اسی طرح جواب عرض کرتی رہیں جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا تھا۔ یہی حدیث چند مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے اہل بیت، تم کیسے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم خیریت سے ہیں۔ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کو کیسا پایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا پایا۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ ترجمہ، پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع، پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا، فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو خوف پیدا ہوا تھا، وہ جب بیٹے کی خوشخبری ملنے کی وجہ سے دور ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں کلام اور سوال کرنے لگے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یجادلنا فی قوم لوط کا معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جھگڑنا یعنی کلام اور سوال یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے فرمایا، قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہوں تو بھی انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر 30 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک مرد مسلمان موجود ہو تب بھی ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہیں، ہم حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے تاکہ اس بستی والوں کو کفر اور گناہوں سے باز آنے کے لیے ایک فرصت اور مل جائے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ترجمہ، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت مدح و تعریف کی گئی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوا اور آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک
حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم یعنی بڑے تحمل والے، اور اواہ یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اس کے سامنے بہت آہوزاری کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں منیب اس لیے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرنے والا اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری صفات ہیں۔ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود۔ ترجمہ، ہم نے فرمایا اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سلام اور کلام کا سلسلہ دراز ہوا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، اے ابراہیم اب اس بحث کو ختم کر دیں، کیونکہ آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس عذاب کے ٹلنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ تقدیر مبرم سے متعلق دو مسائل، اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، تقدیر مبرم کسی صورت میں نہیں ٹل سکتی۔ نمبر دو، انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ عزت ہے کہ رب عز و جل ان کو تقدیر مبرم کے خلاف دعا کرنے سے روک دیتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جائے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ تقدیر کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، مبرم حقیقی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی شے پر معلق نہیں۔ نمبر دو، معلق محض کہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی چیز پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ نمبر تین، معلق شبیہ بمبرم کہ فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا معلق ہونا مذکور نہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی چیز پر معلق ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ وہ تقدیر جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر اتفاقی طور پر اکابر محبوبان خدا اس کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، اور وہ تقدیر جس کا معلق ہونا ظاہر ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے اور یہ ان کی دعا سے اور ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے۔ اور وہ تقدیر جو متوسط حالت میں ہے جسے فرشتوں کے صحیفوں کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ ترجمہ، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہوا اور ان کے سبب اس کا دل تنگ ہوا اور کہنے لگا یہ بڑا سخت دن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کی حیت اور حسن و جمال کو دیکھا تو قوم کی خباثت اور بد عملی کا خیال کر کے آپ علیہ السلام ان خوبصورت لڑکوں کی وجہ سے غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا، کیونکہ ایک تو وہ مہمان تھے اور دوسرے وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے خوفزدہ ہوئے اور فرمانے لگے یہ بڑا سختی کا دن ہے۔ مروی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بد عملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دے۔ چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے، اور یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ تھی وہ نکلی اور اس نے اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے خوبرو اور حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ
بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ ترجمہ، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ لوگ پہلے ہی سے برے کاموں کے عادی تھے۔ لوط نے فرمایا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک کردار والا نہیں؟ وجاءه قومه يهرعون إليه، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ گھر میں ہی تھے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے مہمانوں کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنے کی غرض سے دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ لوگ اس سے پہلے ہی برے کاموں کے عادی تھے اور شرم و حیا سے بالکل عاری ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے نکاح کی صورت میں پاکیزہ ہیں، تو اپنی بیویوں سے فائدہ حاصل کرو کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی عورتوں کو جو قوم کی بیٹیاں تھیں بزرگانہ شفقت سے اپنی بیٹیاں فرمایا، تاکہ اس حسن اخلاق سے وہ فائدہ اٹھائیں اور غیرت و حمیت سیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے کفر و سرکشی سے باز آ جاؤ، اور میرے مہمانوں سے کوئی برا فعل سر انجام دے کر مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ کیا تم میں ایک بھی کوئی ایسا نیک آدمی نہیں کہ جس کی بات مان کر تم اس برے فعل سے باز آ جاؤ؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ ترجمہ، انہوں نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی اور مہمانوں کے سامنے رسوا کرنے سے روکا، تو آپ علیہ السلام کی قوم نے اس نصیحت سے اعراض کرتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، اور نہ ہی ہمیں ان کی طرف کوئی رغبت ہے، اور جو ہماری خواہش ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔